السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسے واقعات بتائے ہیں جو واقعات نہایت ہی دلچسپ ہیں اور سبق آموز بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ غار میں پھنسے ہوئے 3 آدمیوں کا ہے، جو واقعہ نہایت ہی دلچسپ اور نہایت ہی سبق آموز ہے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ ہم اس واقعے سے لطف بھی اٹھا سکیں اور اس سے جو سبق ملنے والا ہے وہ بھی حاصل کر سکیں۔ بادلوں کی گرج، پہاڑوں پر برستی بارش اور 3 تھکے ماندے مسافر اندھیرے میں پناہ کی تلاش میں ہیں۔ ان کے چہروں پر گرد و غبار، قدموں میں تھکن اور دلوں میں خوف ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ یہ 3 مسافر تھے جو سفر کے دوران ایک پہاڑ کے دامن میں آ پہنچے۔ انہیں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تو وہ ایک غار میں داخل ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ جگہ آرام دے گی، مگر تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر بیٹھے، ایک خوفناک گرج سنائی دی۔ پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دہانے پر اس کے منہ کے اوپر آ کر جم گیا۔ اب وہ 3 مسافر اندر پھنس گئے۔ نہ ہوا کا کوئی گزر، نہ باہر نکلنے کی کوئی راہ۔ ان کے چہروں پر خوف چھا گیا، دہشت چھا گئی۔ پہلا شخص: اللہ کی پناہ، یہ کیا مصیبت آ گئی۔ دوسرا شخص: کوئی رستہ نہیں بچا، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ ہم نکل سکتے ہیں۔ تیسرا شخص: اللہ ہی ہماری امید ہے۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک باریک سی روشنی بجلی کی چمک سے غار میں پھیلی اور ایک نے کہا، بھائیو، اللہ کے سوا اب کوئی نہیں جو ہماری نجات دے۔ چلو ہم اپنے ایسے نیک اعمال یاد کریں جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، اور ان اعمال کو وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے رہائی دے دے۔ پہلا شخص آہستہ آہستہ بولا، میرے بھائیو، میری ایک بات سنو، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید اللہ اسے قبول کر لے۔ وہ واقعہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میری زندگی کا ایک واقعہ یہ ہے جو میں نے خالص تیری رضا کی خاطر کیا ہے کہ ایک وقت شام کے وقت میں کھیتوں سے واپس آ رہا تھا۔ میرے کندھے پر دودھ کا برتن تھا اور پسینے کے اندر ڈوبا ہوا تھا، تھکا ہارا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر میں پہنچا تو میں نے دروازہ کھولا اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین جو بوڑھے ہیں وہ سو چکے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بھوک سے بلک رہے تھے، بھوک پیاس کے اندر بیٹھے تھے۔ بیوی نے مجھے کہا کہ ان بچوں کو آپ دودھ پلا دو جو لے کر آئے ہو۔ تو وہ آدمی تھکے ہوئے انداز میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ نہیں، میرے ماں باپ ہمیشہ پہلے وہ دودھ پیتے ہیں، تو جب تک وہ نہیں پئیں گے میں اپنے بچوں کو نہیں پلاؤں گا۔ تو میں نے اپنے والدین کو جگایا نہیں کہ ان کی نیند نہ خراب ہو۔ دودھ کا پیالہ لے کر میں ان کے اوپر سرانے کھڑا ہو گیا کہ جیسے ان کی آنکھ کھلے گی تو ان کو پلاؤں گا۔ ساری رات میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ بچے میرے پاس روتے رہے، بچے رو رو کر سو گئے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ صبح کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت میرے والدین جاگتے ہیں، وہ پیالہ میں ان کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، وہ پیتے ہیں، اور میرے ماں باپ جو بوڑھے تھے وہ مسکرا دیتے ہیں اور مجھے دعا دیتے ہیں کہ اے میرے رب، اگر میں نے یہ کام زندگی کے اندر تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ غار کا پتھر ذرا سا ہلتا ہے، ایک روشنی تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے اور پہاڑ کے اندر سے ہوتی ہوئی وہ غار کے اندر داخل ہوتی ہے، مگر ابھی رستہ اتنا نہیں تھا کہ باہر نکل سکے۔ تو یہ والدین کی خدمت کی برکت ہے، لیکن ابھی امتحان باقی تھا، یعنی روشنی بالکل تھوڑی آئی تھی، اس سے آدمی نکل نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی بولا کہ اے میرے ساتھیوں، میں ایک واقعہ تمہیں اپنی زندگی کا سناتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس واقعے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں نجات دے۔ اس نے واقعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں ایک جوان، خوبصورت، مالدار اور طاقتور آدمی تھا، اور میرے دل کے اندر ایک لڑکی کی محبت بسی ہوئی تھی، اور وہ تھی میرے چچا کی بیٹی۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری چاہت پوری کرے، مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ کئی سال گزرتے گئے مگر اس کی محبت میرے دل کے اندر کم نہیں ہوئی۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ قحط آ گیا، زمین ساری سوکھ گئی، کھیت جل گئے، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔
ایک دن وہ لڑکی شرماتے ہوئے میرے دروازے پر آئی اور مجھ سے کچھ سونا اس نے مانگا کہ مجھے مال دے دو۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لڑکی نے کہا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ تم میری چاہت پوری کر دو تو اس کے بعد جو بھی مانگو گی میں دے دوں گا۔ وہ بیچاری مجبور تھی، وہ راضی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ کانپنے لگی اور بولی کہ اللہ سے ڈر، یہ غلط کام نہ کر۔ یہ جملہ سن کر میں ڈر گیا، میں بھی کانپنے لگا، میرے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، دل میں اللہ کا خوف اتر گیا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور بولا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور یہ سونا مال و دولت بھی لے جاؤ۔ میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اے میرے رب، اگر میں نے یہ اس کو چھوڑا تھا، پیسے اس کو دیے تھے، تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، تو یا باری تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ پتھر مزید تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تو روشنی اور زیادہ اندر داخل ہوئی، لیکن اتنا رستہ نہیں تھا کہ وہ باہر نکل سکیں۔ اب تیسرا شخص بولا، اس نے کہا اب میری بات سنو، میں بھی اللہ کو گواہ بنا کر اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک تاجر تھا، مزدوروں سے کام کرواتا تھا، سب مزدور جو تھے وہ میرے پاس آ کر کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا کہ سارے مزدور اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، لیکن ایک مزدور جو تھا اس نے مزدوری نہیں لی، وہ واپس چلا گیا۔ تو میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کر رکھا، میں نے اس کی مزدوری سے تجارت شروع کر دی۔ ایک دن نہیں، مہینے، سال، کئی دن گزر گئے، پیسہ اس کا آگے بڑھتا رہا۔ اس سے میں نے اونٹ خریدے، گائیں خریدی، بکریاں خریدی، غلام خریدے، وہ سارے اس کے مال سے بڑھتے گئے۔ پھر ایک دن وہ مزدور واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ اے بندہ خدا میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے وہ سب کچھ، اونٹ، گائے، بکریاں، غلام، سارا کچھ اس کو دے دیا۔ میں نے کہا یہ سب کچھ تیرا ہے، تو لے جا۔ وہ مزدور حیران ہو گیا، اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ تو تاجر نے کہا اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تیرا حق ہے۔ وہ سارا گائے، بھیڑ، بکریاں لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد وہ مجھے دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ تو اس آدمی نے، تیسرے آدمی نے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے ان ساتھیوں کو سنایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میں نے جو مزدور کی مزدوری نہیں رکھی تھی بلکہ اس سے جو نفع ہوا تھا وہ بھی اس کو دیا تھا، اگر یہ سارا عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دی۔ اچانک پتھر پورا پیچھے ہٹ جاتا ہے، غار کا سارا دہانہ کھل جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوتی ہے، تینوں آدمی سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی نجانا من الکرب العظیم، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس بڑی مصیبت سے بچایا۔ تینوں غار سے باہر نکلتے ہیں، پہاڑ کے اوپر سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ہوا تازہ، آسمان صاف، اور ان کے دل شکر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، نہ ان کے پاس دنیا کا مال ہے نہ دولت، لیکن ان کے دل ایمان، اخلاص اور اطمینان سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ ہمیں غار میں پھنساتا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال پہچان سکیں۔ ناظرین، پتھر ہٹانے کے لیے طاقت نہیں بلکہ نیکی چاہیے، اور نیکی صرف تب نجات دیتی ہے جب وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی قوموں کا سنایا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو نہایت ہی اعلیٰ سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل خالص اللہ کی رضا کی خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ہمارے اوپر مصیبت پریشانی آئے تو ہم بھی اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اس سے رہائی حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے سارے اعمال کو خالص اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق دے، آمین۔